अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियाँ में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सकें वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है नेक सीरत मलिका। अरसा हुआ किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम कमाल था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम आमिना था। जब उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए तो बादशाह परेशान सा रहने लगा क्योंकि उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई थी। मलिका ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर बादशाह ना माना। मलिका ने काफ़ी इसरार किया, मगर बादशाह ने कह दिया कि जब तक तुम हो दूसरी शादी नहीं करूँगा। मलिका इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में समझी। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो बादशाह की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुनाचे एक दिन वो चुपके से एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बादशाह को जब पता चला तो उसने हज़ारों सिपाहियों को मलिका की तलाश में दौड़ाया, मगर सब आखिरकार लौट आए। बादशाह ने चंद महीने तो सब्र से गुजारे, मगर फिर वज़ीर वग़ैरह उसे दूसरी शादी का मशवरा देने लगे। बादशाह पहले तो टालता रहा, मगर कब तक। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग भी बदलता गया और फिर उसने शादी का फ़ैसला कर लिया। दूसरी बीवी बड़ी झगड़ालू किस्म की थी। उनको जब 3 साल हो गए और बादशाह को कोई खुशी की खबर ना मिली तो उसने फ़ैसला किया कि वो इस बीवी को छोड़ देगा और फिर कभी शादी नहीं करेगा। उसकी बीवी को जब इस बात का पता चला तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने जहन में एक मंसूबा बनाया और फिर वो बादशाह से एक दिन कहने लगी, सुना है आप मुझे तलाक देने का सोच रहे हैं। मलिका ने जले कटे लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम जैसी झगड़ालू बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। क्या मैं आपको झगड़ालू नजर आती हूँ? हाय मेरी किस्मत जो आपसे शादी हो गई। मलिका ने सीने पे 2 हत्थड़ मारते हुए कहा, पहले तो मैं सिर्फ सोच रहा था, मगर अब मैंने पुख्ता फैसला कर लिया है कि तुम्हें तलाक देकर रहूँगा। बादशाह ने अटल लहजे में कहा, मुझे तो दे दें तलाक, मगर इस आने वाले के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? मलिका ने रोते हुए कहा और बादशाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि यानी कि मैं? बादशाह ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, हाँ, आप बाप बनने वाले हैं। मलिका ने कहा और बादशाह का दिल बिलियों उछलने लगा। भाई, इतनी अहम खबर तुमने हमसे छुपाए रखी? बादशाह ने खुशी से कहा और फिर उसने ताली बजाई। जी आका, एक मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर कहा, भाई आज हम बहुत खुश हैं। इसी खुशी में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया जाए और वज़ीर आज़म से कहो कि गरीबों में 1 लाख अशरफियाँ बांट दी जाएं। बादशाह ने खुशी से कहा और मुलाजिम भी खुश होकर बाहर निकल गया। तकरीबन 3 माह बाद बादशाह के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसी दिन मलिका के भाई के यहाँ भी एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। भाई आज हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ सालों बाद एक नन्हा सा मेहमान आया है। इसी खुशी में एक ऐसा जश्न मनाया जाए जो कि इससे पहले ना किया गया हो। बादशाह ने वज़ीर से कहा और उसने सर हिला दिया। और हाँ वज़ीर, आज चूँकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अजीम नेमत से नवाजा है, इसीलिए गरीबों के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए जाएं। आज मुल्क में कोई भी आम खाना ना खाए, समझ गए ना? बादशाह ने खुशी से कहा और वज़ीर सर हिलाकर चला गया। रात को महल में एक बहुत ही शानदार जश्न किया गया। गरीबों में अशरफियाँ बांटी गई, भूखों को खाना खिलाया गया। यह जश्न कई दिन तक जारी रहा। एक दिन का जिक्र है कि बादशाह दरबार में बैठा हुआ था कि एक मुलाजमा घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। बादशाह सलामत? वो उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्या हुआ, खैरियत तो है ना? बादशाह ने चौंकते हुए कहा, बादशाह सलामत, मलिका और शहजादी को किसी ने कत्ल कर दिया है। मुलाजमा ने कहा और बादशाह के साथ साथ पूरे दरबार का दिमाग भग से उड़ गया। बादशाह को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और फिर वो बेहोश हो गया। वज़ीर ने पानी मंगवा कर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे जिससे वो होश में आ गया। बादशाह सलामत, हौसला रखिए। अगर आप हौसला हार गए तो नुकसान किसका होगा? रियाया का। वो एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह से महरूम हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बादशाह को दिलासा देते हुए कहा,
بادشاہ اگرچہ اس وقت انتہائی پریشان تھا مگر پھر بھی اس نے حوصلہ کیا. وہ اس کمرے میں گیا جہاں ملکہ اور شہزادے کی لاشیں موجود تھیں اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. 1 ہفتہ تو اسی طرح سے گزر گیا. بعد میں بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاسوسوں کو ملک بھر میں پھیلا دو اور ان سے کہو کہ 1 مہینے کے اندر اندر قاتل کو تلاش کریں. ایک دن بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ملکہ کا بھائی وہاں آ گیا. بادشاہ سلامت، اب چونکہ میری بہن ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس لیے میں یہاں رہتا اچھا نہیں لگتا. میرے خیال سے آپ مجھے اجازت دیں. نہیں بھائی، میں تو پہلے ہی اکیلا رہ گیا ہوں، اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. بادشاہ سلامت، آپ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، تم آرام سے یہاں رہو اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا. بادشاہ نے کہا اور ملکہ کا بھائی یہ کہہ کر کہ جیسے آپ چاہتے ہیں وہاں سے چلا گیا. بادشاہ کی پہلی بیوی کے ہاں اب ایک بچہ تھا. وہ محل سے ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل کھڑی ہوئی تھی اور پھر اسے ایک بزرگ نے اپنے گھر میں رکھ لیا. وہ اسے بیٹیوں کی طرح چاہنے لگا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک چاند سا بیٹا دے دیا. اب اس کی عمر 4 سال تھی اور پھر وہ اچھلتا کودتا پھر رہا تھا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو ملکہ اسے لے کر محل کی طرف گئی تھی مگر پھر جب اسے پتہ چلا کہ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ آنسو بہاتی ہوئی واپس آ گئی تھی. ایک دن وہ جھونپڑی میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھی کہ بزرگ اندر داخل ہوئے. بیٹی، مجھے پتہ چلا ہے کہ ملکہ اور شہزادے کو محل میں کسی نے قتل کر دیا ہے، بزرگ نے کہا اور وہ دھمک سے رہ گئی. پھر وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. 2 دن بعد بزرگ نے شفقت بھرے لہجے میں اسے کہا، بیٹی، اب جب کہ ملکہ اور شہزادہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میری نصیحت ہے کہ تم وہاں چلی جاؤ. کم از کم بادشاہ حوصلہ تو نہ ہارے گا. بابا، کیا تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں بیٹی آمنہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر ایک بار پھر خوشیاں دیکھ سکوں. مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو مسترد نہ کرو گی. بزرگ نے کہا تو آمنہ کہنے لگی، سوچوں گی بابا. پھر وہ گھریلو کاموں میں مصروف ہو گئی. بادشاہ ایک دن اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ صفیہ کمرے میں داخل ہوئی. وہ ملکہ کے بھائی کی بیوی تھی. بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے 2 لاکھ اشرفیاں دے دیں تو میں آپ کو قاتل کا نام بتا دوں گی. 2 لاکھ؟ مگر یہ بتاؤ کہ تم قاتل کو کیسے جانتی ہو؟ آپ اس بات کو چھوڑیں بادشاہ سلامت، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلتی ہوں. صفیہ نے یہ کہہ کر جانا چاہا مگر بادشاہ کی آواز نے اسے روک لیا. ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم قاتل کا نام بتاؤ اور ہاں 2 لاکھ اشرفیاں ہم اس وقت تمہیں دیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی قاتل وہی ہے. ٹھیک ہے، قاتل کا نام عادل ہے جو کہ امیر شہر ہے، صفیہ نے کہا اور بادشاہ حیران ہو کر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ عادل نے اپنی بہن اور بھانجے کو ہلاک کر دیا ہے؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ ایک بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو قاتل کا نام بتانا تھا سو بتا دیا، اب آپ یقین کریں یا نہ کریں. مگر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ ثبوت یہ ہے بادشاہ سلامت کہ وہ روزانہ رات کو خواب میں بڑبڑاتا ہے اور پھر خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے. اگر وہ روزانہ خواب میں بڑبڑاتا ہے تو لازماً آج رات بھی وہ بڑبڑائے گا اور آج ہم خود اس کی بڑبڑاہٹ سنیں گے. ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آج رات ہمارے کمرے میں آپ چھپ جائیں اور پھر خود ہی سن لیں، صفیہ نے کہا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی. رات کو بادشاہ ان کے کمرے میں جا کر چھپ گیا. جب وہ سو گئے تو بادشاہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا. سویا صرف عادل تھا. صفیہ جاگ رہی تھی اور پھر آدھی رات کے قریب عادل بڑبڑانے لگا، مجھے معاف کر دو بہن، میں غصے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا. تم تو جانتی ہو کہ جب انسان غصے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. چنانچہ مجھ سے بھی جو کچھ ہوا غصے کی حالت میں ہوا. میں نے خواہ مخواہ غصے میں تمہیں اور تمہارے منع کو ہلاک کر دیا. حالانکہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں اوپر والے نے دینی تھی، مگر میں نے خود ہی تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے دی. مجھے صرف ایک مرتبہ معاف کر دو. عادل کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا اور وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو چکا تھا. بادشاہ سلامت، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ جاگ جائے گا، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور یہاں سے چلے جائیں. صفیہ نے بادشاہ سے کہا. ٹھیک ہے صفیہ، اس کا فیصلہ صحیح کیا جائے گا، بادشاہ نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا. اگلے دن دربار میں عادل کو بلایا گیا. دربار میں اس وقت تمام وزیر موجود تھے. پہلے پہل تو عادل مانا نہیں، مگر جب بادشاہ نے اس کی بیوی کو بلایا اور پھر رات والا واقعہ سنایا تو وہ چیخ کر بولا، ہاں میں نے ہی ان دونوں کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ اسی سزا کے مستحق تھے.
آپ شاید نہیں جانتے ہو وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ بادشاہ اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بادشاہ سلامت، میری بہن نے آپ سے دھوکہ کیا تھا۔ وہ انتہائی چالاک اور مکار عورت تھی۔ آپ نے جب اسے طلاق دینے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے یہ عیش و عشرت کی زندگی دور جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دولت سے بہت پیار تھا، چنانچہ اس نے آپ کو جھوٹ کہہ دیا کہ وہ آپ کو چند مہینوں تک خوشخبری سنانے والی ہے۔ آپ تو اس پر خوش ہو گئے، مگر آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس مکار عورت نے چند مہینوں میں کیا گل کھلائے۔ جو 10 آدمی ان دنوں قتل ہو گئے تھے انہیں میری بہن نہیں قتل کیا تھا، تاکہ وہ بعد میں اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی وغیرہ پیدا نہ کریں، اور اس طرح ان 10 آدمیوں کے توسط اس نے آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ اس کے کرتوتوں سے محل کی ایک ملازمہ واقف ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی کہ میں ادھر جا نکلا، اور جب باتوں ہی باتوں میں میری بہن کا ذکر چھڑا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ سچ ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے موت کے خوف سے مجھے سب کچھ صحیح بتا دیا، جسے سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا اور پھر میں نے جا کر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ ہے تمام قصہ بادشاہ سلامت۔ اب آپ جو چاہتے ہیں میرے ساتھ کر لیں۔ تم نے ویسے تو ٹھیک کیا ہے عادل، مگر تمہارا قصور اتنا ہے کہ تم نے اس معصوم کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم اپنی بہن کو قتل کر دیتے تو شاید ہم تمہیں معاف کر دیتے، مگر چونکہ تم نے ایک معصوم کی جان لی ہے اس لیے ہم تمہیں سزائے موت سناتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مزید بولے، صفیہ کو 2 لاکھ اشرفیاں دے دی جائیں۔ کیا مطلب؟ کیسی اشرفیاں؟ صفیہ کو اشرفیاں کیوں ملیں گی؟ عادل نے چونک کر پوچھا، اور بادشاہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تو اس نے دولت کی لالچ میں میرے متعلق بتایا ہے؟ بادشاہ سلامت، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے بھی سزا دیں، کیونکہ یہ میرے بعد مجھ سے بھی خوبصورت نوجوان سے شادی کر لے گی۔ مجھے پچھلے دنوں ان کے متعلق پتہ چلا تھا، اور میں نے 2-4 مرتبہ اسے مارا بھی تھا، مگر یہ پھر بھی نہ سدھری۔ عادل نے کہا، اور پھر اسے سپاہی پکڑ کے لے گئے۔ کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو بادشاہ سلامت، صفیہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ سچ بتا دو صفیہ، ورنہ سزائے موت سنا دوں گا تمہیں بھی۔ بادشاہ نے چلا کر پوچھا، اور صفیہ معافیا مانگنے لگی، مگر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے 3 سال تک جیل میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ کے دماغ میں اس وقت آندھیاں سے چل رہی تھیں۔ وہ پورے دربار میں بے عزت ہو چکا تھا۔ وہ چونکہ بادشاہ تھا اس لیے سب چپ تھے، ورنہ اگر وہ غریب آدمی ہوتا تو سب اسے تانے مارتے، اسے ذلیل کرتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے مر جانا چاہیے، اور ویسے بھی اب اس کی زندگی میں کیا رہ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے زہر کو پانی میں ملایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کو پیتا، ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ حضور، ملکہ آمنہ واپس آ گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے حضور، ملازم نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور اسی لمحے آمنہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ بیٹا، یہ ہیں تمہارے باپ، آمنہ نے کہا، اور بچہ دوڑ کر بادشاہ کی طرف بڑھا، مگر بادشاہ چیخ اٹھا، رک جاؤ وہیں پر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ یہ آپ کا بیٹا ہے، آمنہ نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میرا بیٹا ہے تو ثبوت دو۔ کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے خیال سے میں؟ آمنہ نے رو دینے والے لہجے میں کہا، میرے خیال سے کیا؟ اگر تم سچی ہو تو پھر یہ خوشخبری اس وقت کیوں نہیں سنائی جب تم میرے ساتھ رہتی تھی؟ بس کرو بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے اس قسم کی امید نہیں تھی، آمنہ نے کہا، اور پھر اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے۔ بادشاہ کے دماغ میں مزید آندھیاں چلنے لگیں۔ اس نے غصے سے گلاس ایک طرف پھینکا اور پھر اپنا سر تھام لیا۔ اگلے دن وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ملنگ بابا ادھر آ نکلا۔ ملنگ بابا کو روٹی کھلاؤ بچہ، جو مانگو گے پاؤ گے، ملنگ بابا نے کہا تو بادشاہ اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ کیا تم کھانے کے بدلے مجھے اولاد دے سکتے ہو؟ اولاد؟ تمہارا تو ایک بیٹا ہے، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ ملنگ بابا نے کہا، اور بادشاہ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے جانتے ہو؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے بچہ، تم نے آمنہ جیسی نیک سیرت خاتون پر شک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشیاں دیں اور تم نے ان خوشیوں کو ٹھکرا دیا۔ اوہ، کیا وہ میرا بچہ تھا ملنگ بابا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دیتا ہے۔ تمہیں اگر خوشیاں دیر سے ملی تھی تو تمہیں ان خوشیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، ملنگ بابا نے کہا، اور بادشاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے ملنگ بابا کو کھانا کھلایا اور پھر سپاہیوں کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔
एक दिन 2 सिपाही एक बुजुर्ग को लेकर आए। बुजुर्ग के साथ वही बच्चा था। बादशाह ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आमिना कहाँ है? बादशाह ने कुछ देर बाद पूछा। वो अपने बेटे के प्यार में खो सा गया था। उसे आपके शक ने डस लिया है बादशाह सलामत। आपने एक नेक और पाक सीरत खातून पर शक किया था। उसे आपके शक ने ही डस लिया और वो चंद दिन बीमार रहकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, बुजुर्ग ने कहा, और साथ ही उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। बादशाह सलामत, उसने आपकी बात का गलत मतलब लिया था। आपने कहा था कि जब तक तुम हो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। चुनाचे वो महल छोड़कर चली गई, लेकिन उसे तब तक ये मालूम नहीं था कि वो उम्मीद से है। मैंने उसे ठिकाना दिया। एक रोज़ उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो आपके पास महल वापस भी आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप दूसरी शादी कर चुके थे। उसे ये बात गवारा ना हुई और वो वापस आ गई। काश आपने उस पर शक ना किया होता, उसे एक मौका तो दिया होता। मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँगा, बादशाह ने गमज़दा लहजे में कहा, और फिर उसने अपने बेटे को एक मर्तबा फिर गले लगा लिया। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू नीचे गिरने लगे। बादशाह अपने किए पर नादिम था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।